أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، یہ سورہ نبا جس کے پہلے رکوع کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ سورت مکی سورت ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نزول یا محل نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی دو قسمیں، مکی قرآن اور مدنی قرآن. مکی قرآن وہ ہے جو ہجرت سے قبل نازل ہوا، اور مدنی قرآن جو ہجرت کے بعد نازل ہوا. تو عام طور پہ جو مکی قرآن ہے ان کی آیات چھوٹی چھوٹی، اور ان میں 3 عقائد پر بحث ہوتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی حیات مبارکہ ہے اس میں آپ نے 3 موضوع بیان فرمائے. ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، اور دوسرا آپ کی رسالت، اور تیسرا آخرت اور قیامت کا موضوع. کیونکہ کفار مکہ ان تینوں امور کے تعلق سے آپ سے شدید اختلاف
کرتے تھے، لہذا پوری جو مکی زندگی ہے اس میں یہ 3 موضوع ہی زیر بحث آئے: عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور پھر فکر آخرت. اور یہاں بھی تقریباً آخرت کا عقیدہ، قیامت کا وقوع اور قیامت قائم ہونے سے قبل جو بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی ان کا ذکر موجود ہے. یہ سورہ نبا ہے. نبا کا معنی خبر. خبر سے مراد 2 خبریں ہو سکتی ہیں. ایک نبی علیہ السلام کی رسالت اور نزول قرآن کی خبر، اور دوسرا قیامت کی خبر. اور یہ نام سورت کے اندر موجود ہے. چنانچہ یہ سورت کی دوسری آیت میں النبا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ دوسری آیت کریمہ میں النبا کا لفظ ہے، اور یہی لفظ اس سورہ کا نام بن گیا. سورہ نبا جو ہے اس کے بارے میں یا اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں. صرف اتنا وارد ہے کہ یہ قرآن مفصل میں سے ایک سورت ہے. قرآن مفصل وہ قرآن ہے جس میں چھوٹی صورتیں ہیں. مفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے فصل یا فرق قائم کیا گیا ہے. ان 2 صورتوں میں فرق یا ان کا تعین بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. تو چونکہ یہ مفصل حصہ جو ہے ان کی صورتیں چھوٹی ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار آ رہا ہے، اس لیے اس کو قرآن مفصل کہا جاتا ہے. قرآن مفصل جو ہے یہ سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک ہے. سورہ حجرات 26ویں پارے کی سورت ہے. سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک جو حصہ ہے قرآن کا یہ قرآن مفصل کہلاتا ہے. پھر مفصل کی 3 قسمیں. ایک ہے طوال مفصل. طوال مفصل یعنی مفصل قرآن میں لمبی صورتیں، یہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ نبا تک. اور دوسرا اوساط مفصل یعنی مفصل قرآن میں درمیانی صورتیں، یہ سورہ نبا سے لے کر سورہ بروج تک. اور پھر قصار مفصل چھوٹی چھوٹی صورتیں مفصل حصے میں سے، یہ سورہ بروج سے لے کر سورۃ الناس تک. تو النبا جو ہے یہ قرآن مفصل کا ایک حصہ ہے جو تیسری قسم ہے قرآنی صورتوں کے بارے میں. باقی اس کی فضیلت کے تعلق سے کوئی مستقل حدیث وارد نہیں ہے. تو یہ سورۃ النبا جس کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی کفار مشرکین. آپ جانتے ہیں کہ ان یہ حرف جار ہے اور ما الگ ہے جو کہ کلمہ استفہام ہے، سوالیہ کلمہ، سوالیہ لفظ. ان الگ ہے اور ما الگ ہے. چونکہ نون اور میم دونوں حروف غنہ میں سے ہیں
اور دونوں کا مخرج قریب ہے، اس لیے نون کو میم میں ادغام کر دیا، اور ادغام کی علامت یہ تشدید جو میم پر موجود ہے، عم، اصل میں عما ہو گیا، جب نون کو میم میں ادغام کیا تو عما، پھر الف حذف کر دیا تخفیف کے لیے، کیونکہ یہ لفظ لغت عرب میں، کلام عرب میں بار بار استعمال ہوتا ہے، الف اگر موجود ہو تو اس کو کھینچنا پڑے گا، تو تخفیف کے لیے اور ادائیگی کی آسانی کے لیے الف کو حذف کر دیا، عم، حذف الف کے بعد عم، عم یتساءلون، تو عم یہ سوالیہ کلمہ ہے، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اشارہ کفار کی طرف ہے اور مشرکین مکہ کی طرف ہے۔ یتساءلون یہ باب تفاعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ، اس میں ایک خاصہ ہوتا ہے مشارکت کا۔ یتساءلون کا معنی آپس میں سوال کرنا ایک دوسرے سے، زید عمر سے سوال کرے، عمر زید سے، زید بکر سے، بکر عمر سے، آپس میں سوال کرنا۔ مشارکت، تو آپس میں یہ سوال کرتے تھے۔ یہ مشارکت کا معنی، یا پھر یہ تساءلون جو ہے یسألون کے معنی میں، پھر مطلق سوال مراد ہوگا مشارکت کے بغیر۔ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ یعنی آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یسألون کا معنی اگر ہو تو اے یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یتساءلون اگر اصل معنی میں ہو، مشارکت کا معنی، تو اے یتساءلون فیما بینہم، کہ آپس میں یہ کیا سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ یہ بات اللہ فرما رہا ہے، کہ یہ سوال اللہ کی طرف سے ہے۔ عما یتساءلون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، اور اللہ ہی جواب دے رہے عن النبأ العظیم، ایک خبر کے بارے میں، النبأ العظیم جو بڑی خبر ہے۔ ان کا آپس میں جو سوال ہے، پوچھنا ہے، وہ ایک خبر کے تعلق سے ہے جو کہ عظیم ہے، بڑی خبر ہے۔ تو یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ انداز اور یہ اسلوب مسئلے کو بہت ہی واضح کرتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات کرنا چاہیں، اس بات کے تعلق سے پہلے سوالیہ انداز بنا لیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیں، تو مسئلہ بڑا واضح ہو جاتا ہے، اور جو سامع ہے اس کی توجہ بھرپور حاصل ہو جاتی۔ اور یہ اسلوب قرآن پاک میں بہت استعمال ہوا ہے، احادیث میں بھی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے معاذ سے پوچھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ ایک سوالیہ انداز، تاکہ معاذ کی توجہ بھرپور حاصل ہو جائے اور مسئلہ خوب واضح ہو جائے۔ اور خود ہی آپ نے جواب دیا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا، اسے بولتے ہیں تقریر مسئلہ، مسئلہ کو خوب اجاگر کرنا اور سامع کی خوب توجہ اپنی طرف مبذول کرانا۔ جیسے اللہ رب العزت نے قیامت کی خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا، یہ فرماتے ہوئے
کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سوال، اور جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت جو الواحد القہار ہے۔ تو سوال اور جواب دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ مقصود کیا ہے؟ مسئلے کی تقریر، وضاحت، اور اس میں خوب زور اور پختگی پیدا کرنا، جو مخاطبین سامعین ہیں ان کی پوری توجہ حاصل کرنا تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں معاملہ کفار نے جو رات بات کی تھی، کیونکہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا سبب نزول یہ ہے کہ کفار آپس میں چھپ کر باتیں کر رہے تھے اس نبع عظیم کے بارے میں کہ یہ بڑی خبر کیا ہے۔ یہ آگے ہے نا الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس خبر کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے کفار قریش کی طرف سے دو خبروں کے تعلق سے تھا۔ ایک قرآن پاک کے بارے میں جو اللہ کے پیغمبر پہ اترا، کوئی کہتا ہے یہ سحر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شعر ہے، کوئی کہتا ہے اساطیر الاولین ہے اور سابقہ اقوام کی داستانیں ہیں، یا پھر یہ اختلاف قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے بارے میں کفار کے مجموعی عقیدے تین تھے۔ کچھ مصدقین تھے جو مانتے تھے دل سے کہ قیامت قائم ہوگی، ان کو علم تھا، تورات و انجیل سے یہ خبریں ان کی طرف منقول تھیں۔ اور کچھ منکر تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس ایک ہی زندگی، ہماری دنیا کی زندگی، بس وما نحن بمبعوثین، ہم قیامت میں اٹھائے نہیں جائیں گے، بس ایک ہی زندگی۔ اور کچھ شک و شبہ کا شکار تھے، نہ ان کو انکار میں یقین تھا اور نہ ان کو اثبات میں یقین تھا، شک کرنے والے۔ وما اظن الساعة قائمة ولا رددت الى ربي ولا رجعت الى ربي ان لي عنده الحسنى، یہ کافر کا قول کہ قیامت مجھے امید ہے قائم نہیں ہوگی، اور اگر قائم ہو گئی تو مجھے وہاں بھی اچھا ملے گا۔ یعنی شک و شبہ کا اظہار، یعنی انکار میں یقین نہیں ہے، شک و شبہ ہے۔ تو یہ تین قسم کے اقوال قیامت کے بارے میں کفار کی طرف سے وارد اور منقول ہیں۔ کچھ کو یقین تھا قیامت کے وقوع کا، اور کچھ کو یقین تھا قیامت قائم نہیں ہوگی، اور کچھ شک و شبہ کے شکار تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی جو رات کی خبر تھی آپس میں سوال کرنے کی، ایک دوسرے سے پوچھنے کی، اس خبر کو وحی کے ذریعے کھول دیا، نبی علیہ السلام کو بتا دیا، تاکہ کفار کو علم ہو جائے کہ ان کے کلام کو سننے والا اللہ رب العزت ہے۔ جب وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رات کی باتیں سن لی، ہمارے اختلاف کو سن لیا اور اپنے پیغمبر کو اس اختلاف سے آگاہ کر دیا، یہ ان کے لیے کافی دلیل ہونی چاہیے کہ وہ اللہ خالق اور مالک اور شریعت کو اتارنے والا، جس کی اطاعت اور عبادت ہم پر فرض ہے، اسی نقطے پر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت جس نے شریعت بنائی اور اتاری، ہم پر فرض ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو فرمایا کہ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں، عن النبأ، ایک خبر کے بارے میں، العظیم جو بڑی ہے، عظیم خبر ہے، چھوٹی خبر نہیں ہے۔ اور وہ قیامت کا وقوع چھوٹا معاملہ نہیں ہے، جس دن ہر بندے کو حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہوگا،
اور اس کا وقوع کیا ہے وہ آگے ذکر ہو رہا ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کا شکار ہو چکے ہیں. کوئی تصدیق کرنے والا ہے، کوئی جھٹلانے والا ہے، اور کوئی شک و شبہ پر قائم ہے. یہ ان کا اختلاف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ایک بات آپس میں ہوئی، نبی علیہ السلام پر اس بات کو کھول دیا اور اس بات کو عیاں کر دیا. اب وہ تو شک و شبہ کا شکار ہے. اللہ فرمارا کلا سیعلمون. یہ کلا جو ہے اس کا اصطلاحی نام ہے یعنی کلمۃ الردع، ڈانٹ کا کلمہ، تنبیہ کا کلمہ. ایک آپ کا خیال ہو، ایک آپ کی سوچ ہو، اس خیال اور اس سوچ کو رد کرنے کے لیے کلا نہیں، ہرگز نہیں. تمہاری سوچ غلط ہے، تمہارا خیال باطل ہے، اور جو بات تم اپنائے بیٹھے ہو وہ ناحق ہے. کلا، ان کی سوچ کی تردید، آخرت کا شک، آخرت کا انکار. کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہے، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے. یہ کلا، عقیدے کی نفی، سوچ کی نفی اور ان کے قول کی نفی. کلا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ ساری سوچ باطل ہے. اور سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ جو ان کا قول تھا یا جو ان کی سوچ تھی وہ ساری غلط تھی. ان قریب جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے لیے کیا ہے. اس عذاب کو، اس انکار پر جو عذاب ان کو حاصل ہوگا، ان قریب جان لیں گے. ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی سوچ غلط تھی، ان کا عقیدہ باطل تھا، ان کی گفتگو فضول اور عبث تھی. ان قریب جان لیں گے کہ جو ان کی سوچ تھی، جو ان کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا عذاب ہے اور کیا اس کی وعید اور سزا ہے. وہ وعید اور سزا بھی ان قریب جان لیں گے. کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں سے مراد کہ ان کی سوچ کا انکار، ان کے عقیدے کا انکار، یعنی آخرت کے بارے میں جو اختلاف کا وہ شکار ہیں، کوئی تکذیب کر رہا ہے، کوئی شک کر رہا ہے، نہیں، ہرگز نہیں. یہ عقیدہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. سیعلمون، ان قریب ان کو علم ہو جائے گا، ان قریب یہ جان لیں گے. ثم، پھر، کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ کہ ہماری سوچ غلط تھی. کیا جان لیں گے؟ ہماری غلط سوچ کا انجام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی وعید کیا ہے. یہ ثم کلا سیعلمون جو ہے یہ پہلے جملے کی تاکید ہے. اور جب تاکید کا یہ انداز ہو تو دوسرا جملہ پہلے جملے سے زیادہ شدید ہوتا ہے. یعنی پہلے جملے میں وعید کی شدت کا اظہار ہے، دوسرے جملے میں تاکید ہے، معنی وعید کی اشدیت. پہلے جملے میں الوعید الشدید، دوسرے جملے میں الوعید الاشد. مزید اس میں سختی پیدا کر دی گئی، مزید اس میں شدت پیدا کر دی گئی. یہ ثم کلا سیعلمون، یہ ثم آپ جانتے حرف عطف ہے، اور حرف عطف کا بیچ میں آنا یہ بھی تاکید کی تقریر کے لیے، مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو، جو تمہاری سوچ ہے وہ غلط ہے، اور تمہیں ان قریب اس کا علم ہو جائے گا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ وہ سوچ غلط ہے، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، ہو جائے گا، مزید سختی. تو یہ جو ایک وعید کی شدت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو آپ اس کی جو ایک ہولناکی ہے اس کا اندازہ کیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک بار یہ فرماتا کلا سیعلمون، کافی تھا. اس اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ ان قریب تم جان لو گے
اس انکار و شک و شبہ کی کیا سزا ہے، اور تمہیں علم ہو جائے گا کہ تم باطل تھے، حق پر قائم نہیں تھے، مگر اللہ رب العزت مزید اس میں شدت کے اضافے کے لیے دوسرا جملہ لاتا ہے تاکہ اور تاکید ہو اور اس میں سختی اور شدت پیدا ہو جائے کہ پھر سن لو اور پھر سن لو کہ تمہاری بات غلط ہے، ان قریب تمہیں اس کا علم ہو جائے گا، اندازہ ہو جائے گا، جب اس کا ایک عذاب شدید تمہیں لاحق ہوگا تو تم پھر جان لو گے کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا، کتنا باطل تھا اور کتنا خوفناک اور خطرناک تھا۔ ان کے عقیدے کا خلاصہ کیا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کی بنیادی دو چیزیں تھیں، یعنی کفار کے مختلف ذہن، قیامت قائم نہیں ہوگی کیوں؟ کچھ کا عقیدہ اس لیے تھا کہ وہ خالق اور صانع کا انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار، جو اللہ ہی نہیں ہے تو قیامت کون قائم کرے گا؟ اور کچھ کا عقیدہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، لیکن جو لوگ مر جائیں گے اور ان کا جسم مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بھی سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، تو دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ ان کے شبہ کی بنیاد۔ تو ان کا انکار ان کے گروہوں کی بنا پر، دو شبہوں کی بنا پر تھا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی کیوں؟ ایک تو انکار خالق، انکار صانع، اللہ تعالیٰ کا انکار، اور ایک ہے قیامت قائم نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ مرنے والے انسان دوبارہ بنا دیے جائیں، دوبارہ زندہ کر دیے جائیں، جبکہ ان کے جسم اور وجود ختم ہو جائیں گے، تو یہ ناممکن، وہ اس کو ناممکن قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے رد کے لیے دلائل ذکر فرماتا ہے کہ اس خالق کی قدرت پر غور کرو، اس خالق کی قدرت پر غور کرو۔ ایک تو یہ ساری چیزیں اس کے وجود کی دلیل ہیں جو آگے آ رہی ہیں، یہ 11 دلائل ہیں جو یہاں ذکر ہوئے، معاد اور آخرت کے قائم ہونے کی سچائی کے لیے 11 دلائل کا ذکر ہوا، اور دونوں شبہات کا ازالہ ہے۔ جو صانع اور خالق کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی رد ہے کہ پھر یہ جو سارے آیات قدرت ہیں، آسمان ہے، زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، یہ کس چیز کا مظہر ہے؟ یہ کائنات کا وجود دلالت کرتا ہے کہ ان کا خالق موجود ہے۔ ایک تو ان کا رد، اور دوسرا یہ تمام چیزیں اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ جب وہ ان چیزوں پر قادر ہے تو پھر وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ 11 دلائل جو ہیں انہی دو شبہات کے ازالے کے لیے، اور ان کو ایک دعوت دی جا رہی ہے کہ ان چیزوں پر تم غور کرو، سوچو، اور اپنے عقیدے کی طرف رجوع کرو۔ تمہارے عقیدے کا ماحصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ اب سنو اللہ کس چیز پر قادر، اس کے عجائب قدرت اور اس کی قدرت کی نشانیاں، 11 نشانیاں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا الارض زمین کو مہادا بچھونا، بستر۔ زمین کو دیکھو، زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ مشرکین مانتے تھے اس کو، اور پھر زمین کو مہاد بنایا، ایسا بچھونا، ایسا بستر جس پر تم کو قرار ہو، جس پر تمہیں قرار مل جائے، راحت مل جائے۔ نجعل، طلبہ کو معلوم ہے نجعل کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک نجعل بمعنی نسیر، جعل بمعنی سیرہ،
جب بمانا سیارہ ہوگا تو اس کے دو مفعول ہوں گے، تو یہاں دو مفعول ہیں، الارض مفعول اول اور مہادہ مفعول ثانی. یا پھر نجعل بمانا نخلق، جعل بمانا خلق، پھر ایک مفعول ہوگا. اور یا یہ بھی ممکن الارض مفعول ہے اور مہادہ اس سے حال واقع ہو رہا ہے. اگر نجعل بمانا نخلق ہو، دونوں ممکن. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا، بچھونا اور بستر. دو نشانیاں ہیں، ایک ہے زمین کی تخلیق اور دوسرا زمین کو بستر بنانا، زمین کو ایسا بچھونا بنانا جس پر استقرار ممکن ہو، جس پہ استقرار ممکن ہو. تو مہادا بمانا بستر بمانا فراش. سورہ بقرہ میں جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین تمہارے لیے بستر بنا دی، ایک ایسا بچھونا جس پر تم آرام کر سکو. ایک قرأت میں مہدن بھی ہے، جعل الارض مہدا. مہدا وہ بچھونا جس میں بچے کو آرام کے لیے لٹایا جاتا ہے، بچے کا بچھونا، بچے کا بستر جس میں ماں اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اسے مہد کہا جاتا ہے. اور مہادہ کا معنی مطلق بستر، بچوں کا ہو خواہ بڑوں کا ہو. یہ زمین ہم نے مہاد بنا دی. یہ دو علامتیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی قدرت کی عجائبات کی، ایک زمین کی تخلیق اور دوسرا زمین کا بچھونا ہونا. جب اللہ اس چیز پر قادر ہے، زمین کی تخلیق پر قادر ہے، جبکہ زمین کا مادہ موجود نہیں تھا. تم لوگ بناتے ہو پہلے سے موجود مادے کے ذریعے، تمہاری ایجاد. اگر تم نے جہاز بنا لیا، ٹرینیں بنا لی، تو مادہ موجود تھا اللہ تعالیٰ کا دیا، وہ لوہا یا لکڑی یا دیگر امور. اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا بغیر زمین کے، آسمانوں کو بنایا بغیر آسمانوں کے، پانی کو بنایا بغیر پانی کے، لوہے کو بنایا بغیر لوہے کے. یہ اس کی عجائب قدرت میں سے جو اللہ تعالیٰ اول ابتداءً ایک چیز کی خلق پر قادر ہے. تو انسان کا اعادہ اس کے لیے کون سا مشکل. ایک انسان کو بنایا، پھر اس کو مارا، پھر دوبارہ اس کا اعادہ، یہ کون سا مشکل. تو اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائبات پر غور کرو، اور یہ دلائل سارے تمہارے فہم اور تفکر کے لیے ہیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہاد، بستر، فرش، بچھونا تمہارے استقرار کے لیے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو، جبال جبل کی جمع، اور پہاڑوں کو اوتادا، اوتاد وتد کی جمع. وتد کے معنی میخ، میخ کے معنی میں، کیونکہ میخ اگر گاڑ دی جائے، جس چیز پر گاڑی جائے وہ چیز مستقر ہو جاتی اور ثابت اور قائم ہو جاتی، جس چیز پر گاڑی جائے. تو زمین کو، پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑا زمین پر. یہ پہلی آیت کی تکمیل ہے، یعنی زمین کو مہاد بنایا، لیکن زمین میں ارتعاش تھا، حرکت تھی، استقرار نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے بطور میخ کے، تاکہ زمین میں استقرار پیدا ہو جائے. تو یہ استقرار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ورنہ زمین میں ایسے مواد موجود ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری تحقیق ان مواد تک نہ پہنچی ہو، اور وہ مواد دائماً ہمیشہ زمین میں ارتعاش پیدا کرتے ہیں، حرکت پیدا کرتے ہیں. مگر اللہ رب العزت نے اس استقرار کو مکمل کرنے کے لیے پہاڑوں کو اوتاج بنا دیا. ابھی پہاڑ جم گئے اور زمین مستقر ہو گئی، ساکن ہو گئی اور ثابت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ زمین کو سکون دے دیا، ثبوت دے دیا، اور حرکت سے اس کو نکال دیا. ورنہ پہلے متحرک تھی، اب بھی متحرک رہتی،
اس کے اندر ایسے مواد موجود ہیں جو زمین کے سکون کے منافی ہوتے، مگر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بطور میخ کے گاڑ کر زمین میں سکون اور ثبوت پیدا کر دیا. وتد جس کی جمع اوتاد، تو اوتاد سے مراد وہ کیل یا وہ میخ جو کسی چیز پر گاڑ دی جائے تاکہ وہ چیز ثابت اور قائم ہو جائے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں اوتاد کا لفظ وارد ہے، فرمایا کہ ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے مساجد کے اوتاد ہیں، مساجد کی میخیں، قلعے جو گاڑ دیے جائیں. کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہیں، مانا وہ لوگ ایسے ہیں انہیں آپ ہمیشہ مسجد میں پائیں گے، اس طرح وہ ہمیشہ مسجد میں نظر آئیں گے کہ گویا مسجد کے وہ کیل ہیں، ٹھوک دیے گئے، ہمیشہ مسجد میں. اور آگے ان کی فضیلت ہے کہ فرشتے ان سے دوستی قائم کر لیتے اور کسی دن نظر نہ آئے تو ان کو تلاش کرتے، بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور کسی حاجت کے غرض سے باہر نکلے ہوں تو ان کی اعانت کرتے ہیں، اس حاجت میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان للمساجد اوتادا، کچھ لوگ مساجد کی میخیں ہیں، مانا اس قدر مساجد میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں کہ گویا وہ میخ کی طرح مساجد میں گاڑ دیے گئے اور ان میں ایک ثبوت اور سکون مساجد کے اندر پیدا ہو گیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، کم تمہیں، ازواجن جوڑے جوڑے. ازواج کا معنی ہے تو اصناف کیجیے، مختلف اقسام، انسان ہیں، جانور، پرندے، درندے، چرندے، یا پھر ازواج کا معنی جوڑے جوڑے، یعنی ذکر و انثی، مرد عورت. جوڑے کیوں پیدا کیے؟ تاکہ آپس میں انسیت و محبت قائم ہو. اور کیوں پیدا کیے؟ تاکہ ان جوڑوں کے ذریعے ان کی نسل میں اضافہ ہوتا جائے اور مخلوقات بڑھتی جائیں. اس پر غور کرو. جب اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے پر اور تمہاری نسل بڑھانے پر قادر ہے تو قیامت قائم کرنے پر کیوں قادر نہ ہوگا؟ یہ اللہ رب العزت کی ایک عجائب قدرت میں سے. اور جو مسئلہ زیر بحث ہے اس کے صدق اور حقانیت کے اس بات کے لیے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے، مرد عورتیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے، کیا ہم نے، نومکم تمہاری نیند کو، نوم بمانا نیند، نائم سونے والے انسان کو جو سو رہا ہو اسے نائم کہا جاتا ہے، اور نوم اس کا مصدر. اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو، نومکم نیند کو تمہاری، سباتا راحت کا باعث، آرام کا باعث. تو نیند سبات ہے، سبات آرام اور راحت کو بولتے ہیں. یوم السبت اسی طرح جو ہفتے کے 7 دن ہیں اس میں ہفتے کے دن کو یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کو کام کرنا منع قرار دیا گیا تھا. یہ تمہارا دن سبت کا دن، یعنی راحت اور آرام کا دن. یوم السبت تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. تو اس دن کو یوم السبت کیوں کہا گیا؟ کہ یہ دن تمہاری راحت کا دن ہے، کام کاج کا دن نہیں ہے. باقی دن کام کاج کے دن ہے، مچھلیاں پکڑو، شکار کرو، بیچو، لیکن آج کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے. تو اس دن کو یوم السبت کہا گیا آرام کے لیے اور راحت کے لیے. مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. 4 طرح کے گروہ بن گئے. کچھ نے انکار کیا کہ ہم شکار کریں گے، اس حکم کی مخالفت کی، اور کچھ نے اس حکم کو مان لیا
اور شکار کرنے والوں کو روکا، اللہ سے ڈر جاؤ، اور کچھ نے حکم کو مان تو لیا مگر خاموشی اختیار کی، نیکی کا حکم نہیں دیا، برائی سے منع نہیں کیا۔ اور چوتھا طبقہ جو یہودیوں کا، وہ تھا حیلہ گر، جن کی قسمت میں تعویلیں کرنا، ہیلے تراشنا۔ انہوں نے ہیلہ یہ بنایا کہ ٹھیک ہے ہفتے کو شکار نہیں کریں گے، مگر ہفتے کو اپنے جال سارے پھیلا دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا تھا۔ ہفتے کو مچھلیاں خوب آتی، وہ دیکھتے للچائی نظروں سے، چنانچہ ہیلہ یہ بنایا کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے مگر اپنے جال میں تان دیتے، پکڑتے اتوار کے دن۔ یہ ان کا ہیلہ تھا کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، شکار تو ہم نے اتوار کو کیا۔ تو یہ یہود کا ہیلہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گی، بالکل ان کی مطابقت اختیار کرو گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ کے احکام اور لوگوں کے معاملے چار طرح کے ہیں، کچھ قبول کرنے والے اور امر بالمعروف کو فریضہ ادا کرنے والے، علماء راسخین، علماء ربانیین، اور کچھ قبول تو کرتے ہیں مگر خاموشی، دعوت نہیں دیتے، اپنی زبان کا استعمال نہیں کرتے، اور کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیلے تراشتے کہ ایسی کوئی مسائل چھوڑو کہ ان پر عمل کی نوبت نہ آئے، عمل کی صورت ٹالنے کے لیے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے، اب زکوٰۃ بہت نکل، لاکھوں کروڑوں میں نکل رہی، کوئی ہیلہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ تو آؤ فقہا کے پاس آؤ، کئی ہیلے موجود ہیں۔ مثلا ایک ہیلہ یہ کہ زکوٰۃ سال بعد فرض ہے، تو ایک سال پورا ہونے سے ایک دو دن قبل اپنا زکوٰۃ کا مال، بلکہ اپنا پورا مال مثلا اپنی بیوی کو ہبہ کر دو۔ اب جب سال پورا ہوگا مال تمہارے پاس نہیں، وہ ہبہ کر چکے، اور بیوی پر زکوٰۃ فرض نہیں کیونکہ پہلا دن ہے، زکوٰۃ سال بعد فرض ہوتی، اگلے سال وہی مال بیوی آپ کو ہبہ کر دے، تو ہر سال یہ ہبہ کا چکر چلاتے رہو تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ یہ حیلہ بالکل وہ یہودانہ خصلت کہ انہوں نے بھی حیلہ اپنایا اللہ کے فرمان کو ٹالنے کے لیے، اور آج بھی ہیلے اپنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ٹالنے کے لیے۔ تو وہ جو فکر ساری یہود میں موجود تھی آج بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی یہ پیش گوئی ہے کہ تم لوگ سابقہ اقوام کی، یہود و نصارہ کی ہو پیروی کرو گے۔ تو فرمایا کہ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سباتا، آرام، تاکہ تم سو کر راحت حاصل کر سکو، بدنی قوت حاصل کر سکو۔ اور فرمایا کہ وجعلنا، اور ہم نے بنایا اللیل، رات کو، لباسا، لباس۔ رات کی جو تاریکی ہے یہ لباس کے مانند ہے، جیسے انسان لباس پہن لے تو اس کے جسم کے اعضاء لباس میں چھپ جاتے ہیں، ڈھک جاتے ہیں، اور لباس جسم کے لیے ساتر ہوتا ہے۔ اس طرح رات کی تاریکی تمہارے لیے ساتر ہے، ایک پردے کا ذریعہ ہے۔ رات کی تاریکی میں تم وہ کام کر سکتے ہو جو دن کے اجالے میں نہیں کر پاتے۔ تو رات جو ہے وہ لباس ہے۔ لباس کیوں؟ اس میں ستر ہے، چھپانا، پردہ پوشی۔ اور لباس کیوں؟ اس میں زینت اور قوت ہے۔ رات کا اپنا ایک حسن ہے، دن کی روشنی اس کی اپنی زینت ہے، اور رات کی تاریکی میں اپنی ایک زینت ہے، اپنا ایک حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات حسین ہی حسین اور خوبصورت ہی خوبصورت، اور پھر قوت بھی، کیونکہ رات کا جو عمل ہے سو جانا، یہ تمہاری بدنی قوت کے لیے ضروری ہے۔ یہ سارے معنی لباس کے، کیونکہ لباس میں
سطر ہے، انسان لباس پہن لے جسم ڈھک جاتا ہے، لباس میں زینت ہے، انسان لباس پہن لے تو اس کا لباس اس کی خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے۔ تو رات میں سطر بھی ہے، رات میں زینت بھی ہے، اور رات میں قوت بھی ہے کہ انسان رات کے عمل سے، نیند سے پوری طرح حشاش بشاش ہوتا ہے اور ایک قوت اور زینت حاصل کر لیتا ہے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا کیا، اللیل، رات کو، لباسا، لباس۔ چنانچہ یہ تاریکی لباس ہے، اس تاریکی کو لباس بناؤ، اور لوگ بناتے ہیں، کچھ لوگ بناتے ہیں شر کے لیے اور کچھ بناتے ہیں خیر کے لیے۔ رات کی تاریکی میں ڈاکو اور چور بھی نکلتے ہیں، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر گھروں میں گھستے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جانور، بچھو، موذی قسم کے جانور بھی نکلتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں فاحشہ عورتیں دعوت گناہ دیتی ہیں۔ تو اس تاریکی سے کچھ لوگ استفادہ کرتے ہیں شر کے اعتبار سے، اور کچھ استفادہ کرتے ہیں خیر کے اعتبار سے۔ مثلا سو جانا، بدنی راحت حاصل کرنا، قوت حاصل کرنا، پھر رات کے اندھیرے میں اٹھ جانا، اللہ تعالیٰ کا قرب اور مناجات اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو یہ تاریکی باعث خیر بھی ہے، باعث شر بھی ہے، لوگوں کے استعمال پر۔ لیکن تم یہ غور کرو کہ ہم نے جو رات بنائی ہے اس میں کیا کیا عجائب قدرت۔ تو جو خالق چلتے سورج کو غروب کر کے اندھیرا پوری کائنات پر مسلط کر سکتا ہے، وہ خالق قیامت کو قائم کرنے پر بھی قادر۔ تو یہ سارے دلائل ہیں قیامت کے وقوع اور قیامت کے قیام کے لیے۔ جو اللہ ان چیزوں پر قادر ہے وہ قیامت کو قائم کرنے پر بھی قادر۔ اور وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے، وجعلنا بنایا ہم نے، النہار دن کو، معاش، معاش ظرف زمان ہے یہ، یعنی معاش یعنی عیش کا وقت، حصول معاش کا وقت۔ دن یہ ایک وقت ہے حصول معاش کا، اس میں آپ نکلیں اپنے گھروں سے، کام کاج کریں، کھیتی باڑی کریں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، یہ حصول معاش کا وقت ہے، ظرف زمان یا مصدر ہو سکتا ہے۔ عاش یعیش عیشا وعیشتا ومعاشا ومعیشتا، دن جو ہے یہ معیشت ہے، یعنی کمانا اور عیش کے اسباب حاصل کرنا، دونوں مراد ہو سکتے۔ معنی ایک ہی ہے کہ دن کے اجالے کو، دن کی روشنی کو ہم نے معاش بنا دیا، وقت معاش، یہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ، رزق حاصل کرنا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور بنایا ہم نے دن کو معاش، یعنی حصول عیش کا وقت۔ چنانچہ فطری امر یہی ہے کہ دن کام کاج کا دورانیہ ہے اور کام کاج کا وقت ہے، اور رات آرام کا وقت ہے۔ یہ فطری ایک تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو لوگ اس فطرت پر قائم ہوں وہ ہمیشہ چاق و چوبند، حشاش بشاش، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال ہے اس کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم جو رات ہے جو آرام کے لیے بنائی گئی، اس رات کو بھی ہم کام کاج میں صرف کریں تو یہ فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے۔ جیسے جانور ہیں پوری طرح فطرت پر قائم، آپ کو پرواز کرتے دکھائی دیں گے، آتے جاتے، کھاتے پیتے، مگر دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں آپ نے کبھی کسی پرندے کو دیکھا ہو اڑتے ہوئے یا اپنی روزی تلاش کرتے ہوئے؟ تو امر فطرت یہی ہے، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ یوں یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے کہ اس نے رات کی تاریکی بنائی اور دن کا اجالا، تاکہ اجالے میں کام کاج کر سکو اور معیشت کے اسباب تلاش کر سکو، اور رات کو آرام کر کے، راحت حاصل کر کے ایک بدنی قوت حاصل کر سکو، تاکہ اگلے دن کے پروگرام کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ تو جو اللہ رب العزت رات کا خالق ہے، اندھیرے کے خالق ہے،
اور دن کا اور اجالے کا خالق ہے اور قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت پر بھی قادر۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور بنایا ہم نے، بنایا ہم نے، بنانا بنا سے بنانا، بنایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر، سبعاً سات، مراد سات آسمان، شدادا یہ شدید کی جمع، انتہائی سخت، اللہ تعالیٰ کی انتہائی سخت مخلوق ہے، انہیں زمانہ گزرنے کے باوجود کوئی شگاف پیدا نہیں ہو سکا، کوئی تغیر رونما نہیں ہو سکا، حالانکہ صدیاں بیت چکی، ہزاروں لاکھوں صدیاں، مگر ان آسمانوں میں کوئی تغیر رونما نہیں ہو سکا، کوئی ایک شگاف تک نہیں ہو سکا۔ فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا، بار بار دیکھو آسمانوں کی طرف، کوئی ایک شگاف نظر آ جائے، کوئی ایک سوراخ نظر آ جائے، کوئی تبدیلی دکھائی دے، کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ سبع شداد ہے، یہ سات اللہ تعالیٰ کی سخت جو آسمانوں کی صورت میں مخلوقات ہیں، یہ اس کی عجائب قدرت میں سے، جو ان آسمانوں کا خالق ہے، اور آسمان بھی قائم ہے کسی ستون کے بغیر، صرف اللہ کا سہارا، اللہ نے سہارا دے کر قائم کیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی قادر ذات آسمانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، ان کو قائم رکھنے پر قادر ہے، اور اتنے سخت آسمان بنائے، ان میں کوئی فطور نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی۔ وَبَنَيْنَا، اور بنایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبعاً سات آسمان، شداداً جو انتہائی شدید اور سخت ہیں، تم بار بار دیکھو کوئی فطور، کوئی شگاف اس میں دکھائی نہیں دے گا۔ وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، سراجاً وہاجا، سورج، وہاجا چمکنے والا، یہ جعلنا بمانا خالقا، اور ہم نے پیدا کیا سورج کو، وہاجا چمکنے والا، روشن۔ یہ وہاج وہجن سے ماخوذ ہے، واو ہا جیم اس کا مادہ ہے، اور وہاج فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، اور وہج کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ موتی کی چمک پر، یعنی وہج اللؤلؤ یا وہج الجوہر، موتی چمکدار ہے، اسی چمک سے سورج کی چمک کی طرف اشارہ ہے، وہاجا مبالغے کے صیغے کے ساتھ کہ ہم نے سورج کو بنایا وہاجا بہت ہی روشن، بہت ہی روشن، خود بھی روشن، روشنی فراہم کرنے والا، اور ہر چیز کو روشنی دینے والا، حتیٰ کہ چاند کا نور بھی سورج سے مستفاد اور ماخوذ ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں دو سراج ہیں، ایک سراج آسمانوں کا سورج جو کہ جب طلوع ہو جائے تو روشنی پھیل جاتی ہے اور کائنات کو منور کر دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج کہا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اللہ کے حبیب سراج منیر ہیں۔ یہ دو سراج ہیں، ایک یہ سورج اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمت کیا ہے کہ سورج ایسا سراج ہے جب وہ طلوع ہو تو کسی نور کی حاجت نہیں، جہاں یہ بتیاں جل رہی ہیں کیونکہ یہاں سورج کی روشنی داخل نہیں ہے، آپ نے ان دیواروں اور چھتوں کے ذریعے روشنی روک دی، اس لیے اس نور کے محتاج ہیں۔ اگر باہر ہوتے اور آپ یہ لائٹیں جلاتے تو آپ کو احمق کہا جاتا، کہ اتنا نور موجود ہے، اس نور کی موجودگی میں اس نور کی کیا حاجت؟ تو اللہ کے حبیب بھی سراج ہیں، اور ان کی نبوت کا سورج کتاب و سنت کی شکل میں چمک رہا ہے، اس عالم کو منور کر رہا ہے، جس کی موجودگی میں کسی لائٹ کی، کسی شمع یا چراغ کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، جو پیغام آپ لائے کتاب و سنت کی شکل میں، اس کی براہ راست پیروی،
جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے سارے چراغ بجھ جاتے ہیں، اور اللہ کے پیارے بیگم کی نبوت سے ہر روشنی جو ہے وہ بجھ گئی اور کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. ایسا آپ سراج ہیں. تو وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا سورج ایک چراغ، وہاجا جو چمکنے والا، روشن کرنے والا. سورج کی طرف اشارہ ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی جو ہے وہ عجائب قدرت میں سے کہ جو ذات سورج کی خالق ہے اس کی قدرت کیسی ہوگی؟ بھلا وہ قیامت قائم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، وَأَنزَلْنَا اتارا ہم نے، وَأَنزَلْنَا اتارا. نازل نزول ہماری لغت میں استعمال ہوتا ہے، اترنے کا معنی نزول، نازل. اور اتارا ہم نے من المعصرات بادلوں سے، ماءً پانی، ثجاجا یعنی خوب برسنے والا، موسلا دھار پانی، خوب برسنے والا، بڑی شدت اور قوت سے برسنے والا. تو یہ بھی خالق کائنات کی قدرت کی ایک نشانی کہ ہم نے اتارا من المعصرات بادلوں سے. یہ موسرات اثر سے ماخوذ ہے، عین صاد را اس کا مادہ ہے. اس کا اتمن نچوڑنا. یہ جو ہوائیں قوت سے چلتی ہیں یہ بادلوں کو نچوڑتی ہیں، تب بادل سے پانی گرتا ہے اور برستا ہے. اور بعض مفسرین نے معصرات سے مراد ہوائیں لیے. المعصرات اسم فاعل کا صیغہ، معصرات یعنی وہ قوت، ہوائیں جو بادلوں کو نچوڑنے والی ہیں تاکہ بادل برسیں. معنی ایک ہی ہے کہ ان بادلوں سے ہم نے پانی برسایا، جن کو ہوائیں پھیرتی بھی ہیں اور نچوڑتی بھی، گھماتی بھی ہیں، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اور پھر پانی برستا ہے. یہ پانی کا برسنا بھی ایک حکمت کے ساتھ، اللہ کے علم کے ساتھ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی. وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے من المعصرات بادلوں سے، ماءً پانی، ثجاجا خوب برسنے والا، موسلادھار. سجاج سج سے ماخوذ ہے، سجن. سجن کا معنی خوب بہنے والا اور خوب برسنے والا. ایک حدیث میں لفظ موجود ہے، افضل الحج السج والعج. نبی علیہ السلام کا فرمان، افضل الحج کہ بہترین حج کون سا؟ جس میں دو چیزیں ہوں، السج والعج. سج کا معنی یہ پلی ہوئی قربانی، جب ذبح کرے تو خوب خون بہے، اسی سے سجاج یعنی بادل خوب برسنے والے اور خوب پانی بہانے والے، السج. اور العج کا معنی بلند آواز، تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک. اور اللہ کا ذکر جس حج میں بلند آواز سے تلبیہ ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، وہی سب سے افضل. تو السج یہاں یعنی خون بہانے کے معنی میں اسی سے مان سجاجا، ایسا پانی جو بڑی شدت اور قوت سے برسنے والا ہے. جب جانور گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو بڑی قوت سے خون نکلتا ہے. اس طرح یہ جو معصرات بادل ہیں ان سے پانی برستا ہے بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ. اور پھر یہ پانی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ، حکمت بالغہ کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے جہاں جہاں اس کی ضرورت ہو. پھر کھیتیاں، اناج پیدا ہوتی ہیں اور زمین اپنا زیور اگلتی ہے اور لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے. تو یہ سب تمہارے سامنے. اللہ تعالیٰ اس بارش کو برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر. تو تم اگر مردہ ہو جاؤ تو قیامت جب قائم ہوگی اللہ تمہیں زندہ کرنے پر قادر نہیں. تو یہ بھی ایک عین نشانی قیامت کی حقانیت کے لیے. فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا اور اتارا ہم نے بادلوں سے پانی موسلا دھار بے خوب برسنے والا پوری قوت کے ساتھ. کیوں برسایا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. یہ لام سبب کا معنی دے رہی ہے، علت کا. تاکہ ہم نکالیں، لِنُخْرِجَ تاکہ ہم نکالیں. خروج و اخراج ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، تاکہ ہم نکالیں بہی اس پانی کے ذریعے. یہ ہی ضمیر کا مرجع ماء ہے، پانی. تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم نکالیں حبًا دانے.
دانے جیسے گندم ہے، جو ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ نبات ہے، اور یہ بوٹیاں، گھاس وغیرہ جو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کی خوراک، نبات یا بوٹیاں یا پودے، تاکہ اس پانی کے ذریعے دانے پیدا کریں اور نبات، پودے، بوٹیاں اور گھاس وغیرہ پیدا کریں جو کہ خوراک ہے تمہاری اور تمہارے جانوروں کی. یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے. یہ بعض اوقات قحط سالی ہوتی ہے اور اللہ بارش برسا کر اناج پیدا کرتا ہے، جس سے وہ انسان اور وہ جانور جو ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ ان کی زندگی بحال ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور قیامت کے قائم کرنے پر قادر. نخرج، تاکہ نکالیں ہم بہی، اس پانی کے ذریعے، حباً، دانے، و نبات، اور پودے اور گھاس وغیرہ، حشیش وغیرہ، بجنات، اور باغات. بجنات، جنت ان کی جگہ جمع، اور جنت کا معنی باغ اور جنات کا معنی باغات. الفافا، گنے، گنے باغات. اس میں لفن کا معنی ہوتا ہے لپٹا ہوا. الفاظ سے مراد ایسے باغات جس کی شاخیں الجھی ہوئی، لپٹی ہوئی. یہ گنا ہونے کی علامت. خوب شاخیں ہوں، اتنی شاخیں کہ وہ دوسرے میں لپٹی ہوئی ہوں، جکڑی ہوئی ہوں، تو وہ جنات الفاظ ہے. مانا گنے باغات، بہت سے درخت ہوں اور ان کی بہت سی شاخیں ہوں اور خوب سایہ دار ہوں. وہ جنات اور باغات الفاظ، گنے جن کی شاخیں تہ بتہ لپٹی ہوئی ہوں. الفاظ کی طلبہ کے لیے بعض علماء کے نزدیک اس کا واحد نہیں، اس کا واحد نہیں، اور یہ جمع واحد دونوں معنی دیتا ہے یہ صیغہ الفاظ. اور بعض علماء کے نزدیک الفاظ کا واحد موجود ہے لفیف. لفیف کی جمع الفاظ، لفیف کی جمع الفاظ. جیسے شریف کی جمع اشراف، شہید کی جمع اشہاد، اس طرح لفیف کی جمع الفاظ. دونوں قول درست ہیں. اگر اس کا واحد نہ ہو تو یہ الفاظ خود واحد اور جمع سارے معنی دیتا ہے، اور اگر اس کا واحد ہو تو لفیف کا معنی واحد کا ہوگا، الفاظ کا معنی جمع کا ہوگا. اور یہاں میں جنات الفاظ ہے، جنات جمع کی یہ صفت ہے. ایسے باغات جو الفاظ ہیں، گنے جن کی شاخیں لپٹی ہوئی، الجھی ہوئی، بڑے سائے دار اور بڑے پھلوں والے. یہ 11 آیات قدرت جہاں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے جو معاد کے منکر ہیں اور قیامت کے قیام کے منکر ہیں، جن کا شبہ یہ ہے کہ جب لوگ مر جائیں گے اور قبروں میں جو مٹی بن جائیں گے تو دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر شے. ہمارا ایمان وہ تو کہتا ہے کہ ہم بنان تک بالکل ویسے لے آئیں گے. بلا خاطر اللہ نصبی یا بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے پورے بھی ویسے ہی ہوں جیسے دنیا میں تھے. چہرہ اور جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں سب ویسے ہوں گے جیسے دنیا میں تھے، حتیٰ کہ پورے ان کا سائز، ان کے نقوش، ان کی لکیریں بالکل وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے. اللہ اسی پر قادر. ہمارا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے، قدرت کاملہ پر. مگر چونکہ کفار کو شبہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اور یہ سبب تھا نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کا. ایک سبب کیا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، بڑی عجیب بات ہے، اتنے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا. دوسرا کیا تھا، اس کی دعوت ہے قیامت قائم ہوگی، اس کی تیاری کرو. تو قیامت کیسے قائم ہوگی؟ ایک انسان مر جائے اور قبر میں مٹی ہو جائے، دوبارہ وہ کیسے زندہ ہوگا، کیسے بحال ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کا جواب دیا.
کہ اللہ رب العزت اکیلا معبود ہے، اکیلا خالق اور مالک ہے، اور یہ 11 چیزیں یہاں جو بیان ہوئی ہیں اس اکیلے واحد و قہار کی قدرت کی علامتیں، ورنہ کوئی اور لاؤ. اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں، پہاڑ وغیرہ وغیرہ، تم لاؤ کوئی دوسرا، ایک ذرہ ہی بنا کر دکھا دے، بالکل قادر نہیں. تو یہ شبہ، اس شبہ کا ازالہ. اور دوسرا، تم قیامت کے قیام کے منکر ہو کہ مردہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قادر، ان تمام چیزوں کا خالق، وجود بخشنے والا، تو وہ قیامت کے قائم کرنے پر بھی قادر. تو یہ 11 دلائل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو ہے وہ تقریر کے لیے اور قدرت کے اظہار اور اس بات کے لیے. اب آگے دوبارہ اس مسئلے کا آغاز ہو رہا ہے جس مسئلے کے لیے توحید قائم ہوئی کہ تم معاد کے اور قیامت کے منکر ہو. سنو اب ان دلائل کے بعد، ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا. ان بے شک حرف تاکید ہے. ان ایک ایسا حرف جب یہ استعمال ہو تو شبہات کو ظاہر کرنے والا، کلام میں زور، پختگی اور تاکید پیدا کرنے والا، یہ اسم پر داخل ہوتا ہے. بلا شبہ، بے شک، ان کا معنی بے شک، بلا شبہ، یوم الفصل، فصل کا دن. فصل سے مراد فیصلے. جب اللہ آئے گا، کیوں آئے گا؟ للفصل بین العباد، بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ صادر کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اکیلا فیصلے صادر فرمائے گا. اس کو بولتے ہیں حکم جزائی. حکم جزائی، جزا کے فیصلے. حکم کی 3 قسمیں: حکم قدری و کونی، تقدیر کے فیصلے، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا جیے گا، کتنا کھائے گا اور پیے گا، یہ تقدیر کے فیصلے. صحت ہوگی، مرض ہوگا، غنا ہوگی، فقر ہوگا، یہ تقدیر کے فیصلے اللہ نے لکھے. اللہ ہی ان فیصلوں کو نافذ کرنے والا، اس کی مشیت سے یہ فیصلے صادر ہوں گے. ہمارا ایمان. دوسرا حکم شرعی، شریعت کے فیصلے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام قولوا لا الہ الا اللہ. احکام شرعیہ، یہ احکام بھی اکیلے اللہ نے بنائے اور صادر فرمائے، کوئی شریک نہیں. جس طرح کسی حکم قدری میں کوئی شریک نہیں بتایا کر، اس طرح کسی حکم شرعی میں بھی کوئی شریک نہیں. صرف اللہ تعالیٰ اکیلا شریعت ساز ہے اور شریعت کے فیصلے بنانے والا اور صادر کرنے والا ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں. اور تیسرا حکم جزائی، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل قیامت کا دن. یوم الفصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ فیصلوں کا حقیقی دن ہے جس میں سارے امور کے فیصلے ہوں گے، سارے امور کے. اللہ تعالی بڑی حلیم ذات، اس نے اس دن کے لیے فیصلوں کو مؤخر کیا ہوا ہے. لأی یوم اجلت، یہ معاملے کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے؟ پچھلے ہفتے افغانستان میں ہوا، 250 بچوں کو بمباری کر کے مار دیا گیا. اللہ تعالیٰ فوری انتقام لینے پر قادر. گو ہمارے دل کی عوام ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لے، امریکہ کو غارت کر دے، مگر وہ حلیم ذات اس نے لأی یوم اجلت، وہ ان فیصلوں کو مؤخر کرتا ہے. کس دن کے لیے؟ اس یوم الفصل کے لیے. اس دن پچھتاوا ہوگا جب اس کی سزا ملے گی انتہائی بھیانک، یوم الفصل. تو اللہ تعالیٰ نے جو 11 دلائل ذکر کیے تقریر معاد کے لیے، اب نتیجہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ آسمانوں کو، زمینوں کو، رات کو، دن کو، معاش کو، ثبات کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے پر بھی قادر ہے. اور سن لو، ان یوم الفصل، بے شک یوم الفصل، یہ قیامت کا دن ہے جس دن فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آئے گا للفصل بین العباد، بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے، بین الاشقیاء والسعداء، بدبختوں اور نیک بختوں کے بیچ میں، بین الموحدین والمشرکین، موحدین اور مشرکین کے بیچ میں.
بین اہل سنہ والبدع، اہل سنہ اور اہل بدعت کے بیچ میں، بین الکفار والمسلمین، کفار اور مسلمین کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے آئے گا، اور وہ اکیلی ذات جو فیصلے صادر فرمائے گی، اس فیصلے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی امر قدری میں شریک ہے، نہ امر شرعی میں، اور نہ امر جزائی میں۔ یہ جزا اور سزا کے فیصلے بھی اکیلا اللہ ہی کرے گا۔ اور یہ میقات ہے، میقات کا معنی ان یوم الفصل، بے شک فصل کا دن، فیصلے کا دن، کان میقاتا، مقرر ہے، مقرر ہو چکا ہے، اس دن کا تعین ہو چکا ہے، جو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ اتنا بتا دیا کہ جمعے کے دن آئے گی، جمعہ کون سا ہوگا اس کا تمہیں ادراک نہیں دیا، خبر نہیں دی گئی۔ تو میقات ہے یہ، میعاد، میقات کا معنی میعاد للاولین والآخرین، تمام اولین کے لیے اور تمام آخرین کے لیے، سب کے لیے ایک ہی وہ دن ہے قیامت کے قیام کا۔ یہ کئی مرحلوں میں نہیں ہوگا کہ آج فلاں جماعت کا اور پرسوں فلاں جماعت کا، نہیں، تمام اولین تمام آخرین، ان سب کے لیے ایک ہی دن مقرر ہے، یوم الفصل، میعاد، میقات۔ تو وقت مقرر ہے، وہ اس وقت مقرر میں قیامت قائم ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی حتمی فیصلہ ہے۔ ایمان لے آؤ، تمہاری سعادت ہے۔ پھر بھی تمہارے وضاحت کے لیے یہ 11 آیات قدرت بیان ہوئی کہ اب تو غور کر لو، جو اللہ تعالیٰ ان امور پر قادر ہے، وہ یوم فصل قائم کرنے پر بھی قادر، تمہاری تفہیم کے لیے دلائل ذکر ہوئے، اور اگر ایمان لے ہو یہ تمہاری عافیت اور سعادت کا راستہ ہوگا۔ اسی لیے قیامت پر ایمان لانا ہمارے 6 امور ایمان میں سے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یعنی یوم آخر پر ایمان لانا بھی ارکان ایمان میں شامل۔ تو بے شک فیصلے کا دن میقات ہے، مقرر ہو چکا تمام بندوں کے لیے، اولین اور آخرین کے لیے۔ یوم، یہ پہلے یوم سے بدل ہے، یعنی ترکیبی اعتبار سے یہ عطف بیان، بدل یا عطف بیان ہو، یہ مزید وضاحت کرتا ہے۔ یوم فصل مقرر ہے، اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی۔ وہ یوم کیا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یہ وہ دن ہے، ینفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فتأتون، پس تم آؤ گے، چلے آؤ گے، افواجا، گروہ در گروہ، افواج فوج کی جمع، گروہ جماعت، تم آؤ گے جماعتوں میں، گروہوں میں۔ گروہوں سے مراد جیسے قبیلے ہیں، قومیں ہیں، تقسیم آپ جانتے ہیں، یا اصحاب مذاہب ہیں، یہ بھی گروہ ہیں۔ اور یہ سارے گروہ، سارے قبائل اپنے اماموں کے ساتھ آئیں گے، اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے قائدین کے ساتھ۔ اب اپنے امام کا انتخاب کرو جس کے ساتھ تم نے آنا ہے، تو غور کرو، ایسا امام چننا جو قیامت کے دن تمہاری نجات کا اور سعادت کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ شرف امامت ایک ہی شخصیت کے پاس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، جو یعنی قرآن میں ایک مقام ہے کہ اس دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا، کہ حاضر آیت شرف لعہد الحدیث، یہ آیت کریمہ شرف ہے عہد الحدیث کے لیے، کیونکہ ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسے تم گروہوں کی شکل میں، افواج کی شکل میں اور جماعتوں کی شکل میں آؤ گے۔ کب؟ یوم ینفخ فی الصور، جب پھونکا جائے گا صور میں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمثیل ہے قیامت کے قائم ہونے کی، معنی حقیقی صور نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے بحمد اللہ کہ حقیقی صور مراد ہے۔ صور ایک آلہ،
جس میں پھونکا جائے گا اور شدید آواز برآمد ہوگی. ہمارا اس پر ایمان. یہ آلہ بن چکا ہے. جس فرشتے نے پھونکنا ہے اس کا تعین ہو چکا ہے اور آلہ اس کو دیا جا چکا ہے. اسرافیل علیہ السلام، جب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ قیامت کا قیام سور پھونکنے کے ساتھ ہوگا، اللہ نے سور پیدا کر دیا اور فرشتہ بھی پیدا کر دیا جو سور میں پھونکے گا، جس کی پھونک سے قیامت قائم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ. صحابہ نے کہا کہ آپ بہت کم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. فرمایا کہ میں کیسے ہنسوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے اور اللہ کے امر کا منتظر ہے. جس کو یہ علم ہو کہ سور بن چکا اور فرشتے کو دیا جا چکا اور فرشتہ منہ میں دبائے کھڑا ہے، اللہ کا امر آئے گا پھونک دے گا. جس کو یہ معلوم ہو وہ کیسے خوش دکھائی دے گا، کیسے ہنستا بستا دکھائی دے گا. اس کی تو سوچ کا محور وہ سور ہوگا. کب قیامت قائم ہوگی اس کے لیے تیاری، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کی تیاری. تو سور بن چکا ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی اسلام نے فرشتے کی کیفیت بیان کی کہ فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے ہوئے کھڑا، بیٹھا نہیں کھڑا ہے. اور ہنا جمع اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے یوں تواضعا للہ، اور آنکھوں کو عرش معلیٰ پر ٹکائے ہوئے. یہ اس فرشتے کی صورت، یعنی پیشانی جھکی ہوئی اور آنکھیں یوں اٹھی ہوئی. اللہ کا خوف، تواضع کا منظر، اور آنکھیں کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ تاکہ جو ہی اللہ کا امر آ جائے ایک لحظہ کی تاخیر کے بغیر اس نے پھونک دے. ایک لحظہ کی. یہ نفخ صور ہے جو 2 بار پھونکا جائے گا. ایک ہے نفخ صاعقہ، بے ہوشی کا نفخ. جو لوگ مر چکے وہ تو مر گئے، جو لوگ زندہ ہوں گے اس نفخ صور سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. فصاعقہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو موجود ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، فرشتے کیا، جن کیا، انسان کیا، اس صور کو سارے سن کر بے ہوش ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث والجن والانس یموتون، تمام جن تمام انسان مر جائیں گے حتیٰ کہ فرشتے بھی. ایک اللہ واحد القہار جو زندہ رہے گا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جسے کبھی موت نہیں آتی، وہ زندہ. یہ پہلا نفخ صور ہے. ثم نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جو پہلے مر چکے تھے وہ بھی اور جو پہلے نفخہ سے بے ہوش ہوئے وہ بھی، اولین بھی آخرین بھی، انسان بھی، جن بھی، ملائکہ بھی. اللہ تعالیٰ کا امر کن فیکون. یعنی قیام مراحل میں نہیں ہوگا کہ پہلے یہاں سے وہاں تک، پھر وہاں سے وہاں تک، پھر وہاں تک، لوگ آہستہ آہستہ نہیں. آن واحد میں جس آن میں کھڑے ہوں گے اسی آن میں ارض معاشر میں جمع ہو جائیں گے. کوئی تاخیر نہیں ہوگی، سریع الحساب اسی آن میں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ خبر، یعنی کتنی ہولناک خبریں، لیکن جن دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں. تو یوم ینفخ فی الصور فسیأتون افواجا، اس خبر پر غور کر لو کہ اس دن پھونکا جائے گا فی الصور، سور میں. یہاں نفخ اخیر مراد، دوسرا نفخ جو ہے، یہ سور میں 2 بار پھونکا جائے گا. پہلا نفخ جو ہے وہ نفخ صاعقہ ہے، بے ہوشی کا نفخ، اور دوسرا نفخ اقامت، کھڑا کرنے کا نفخ. نفخ احیاء، جو زندہ، جو مردہ تھے ان کو زندہ کرنا، اور جو بے ہوش تھے ان کو کھڑا کرنا. فتحور، تم چلے آؤ گے افواجا، فوج در فوج. چنانچہ ہر گروہ، ہر امت، ہر طبقہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھولا جائے گا، وفتحت کھولا جائے گا، السماء آسمانوں کو، فکانت ابوابا پس وہ آسمان ہو جائیں گے دروازے.
آسمان کو کھولا جائے گا، آسمان دروازے ہو جائیں گے، اتنا کھولا جائے گا، اتنا کھولا جائے گا کہ ہر طرف دروازے ہی دروازے. یہ یوم محشر کی شدت ابھی بیان ہوا. سبعا شدادا، 7 سخت آسمان، کوئی فطور نہیں، جس کو سقف محفوظ کہا گیا. لیکن قیامت کا چہرہ دیکھ کر یہ آسمان بھی دروازے بن جائیں. لوگ دیکھیں گے کیا دہشت کا عالم ہوا کہ وہ آسمان جو اتنی شدید مخلوق تھی. انتم اشد خلقا ام السماء. اندازہ کرو، ہمارے پاس طاقت ہے، وسائل ہے، ہتھیار ہے، لوہا ہے، بتاؤ تم سخت ہو یا آسمان. لیکن اس دن بندے دیکھیں گے کہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر آسمان بھی کھل چکے، دروازے بن چکے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہر بندے کے 2 دروازے آسمان پر موجود ہیں، ایک رزق کا، دوسرا اعمال صالحہ جانے کا. ایک دروازے سے بندے کا رزق اترتا ہے اور ایک دروازے سے بندوں کے اعمال اوپر کو چڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ روزی اتارتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے اس بندے کا. جب عمل جاتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں، دکھائی نہیں دیتے. مگر جب کل قیامت قائم ہوگی، اتنے شدید آسمان، اتنی شدید اللہ کی مخلوق، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. یعنی قیامت کا چہرہ دیکھتے ہی آسمان کھل جائیں گے، دروازے بھی دروازے نظر آئیں گے. یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلہ. لیکن ایک مرحلہ آگے آئے گا، یہ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھاڑ دیے جائیں گے. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، صورتیں موجود ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، جو صحابہ نے کہا کہ آپ اسی عمر میں بوڑھے دکھائی دے رہے، فرمایا مجھے ان صورتوں نے برا کر دی. یہ آسمان، یہ زمینیں ریزہ ریزہ ہوں گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. کیوں؟ یہ ان کی حالت قیامت کا چہرہ دیکھ کر ہوگی. حالانکہ جمادات ہیں، کوئی مکلف مخلوق نہیں ہے، لیکن قیامت کا خوف ان پر بھی تھا رہی. ان قیامت کا چہرہ دیکھ کر یہ حالت ہوگی. تو آسمان ایک مرحلے میں دروازے دکھائی دیں گے، دوسرے مرحلے میں آسمان بھی پھاڑ دیے جائیں گے. یہ قیامت کا وقوع کہ یہ جمادات بھی قیامت کی شدت اور ہولناکی سے متاثر ہوں گے. جو بعض الوحوش حشرت، اللہ اکبر، ان کتنی شدت اور ہولناکی کا بیان. ان وحشیوں کو، جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا. کہاں؟ شہروں میں. یعنی کل تک یہ جنگلات میں آباد تھے، جنگل میں ان کا ٹھکانہ اور مسکن تھا، وہ قیامت کا چہرہ دیکھ کے ڈریں گے، گھبرائیں گے اور شہروں کا رخ کریں گے کہ شاید ہمیں شہروں میں کوئی مدد کرنے والا اور بچانے والا مل جائے. اتنا ہولناک اس کا معاملہ. تو یہ قیامت کا خوف اور دہشت سب پر تاری، حتیٰ کہ جانوروں پر جن کا حساب نہیں ہے، جمادات پر جو مکلف نہیں، ملائکہ پر جو عرض محشر کی طرف جائیں گے ما عبدنا کا حق کا عبادت کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. یعنی قیامت کی ہولناکی اور شدت کو دیکھ کر کہیں گے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک بندے کی سوچ یہ ہوگی، ایک بندے کی سوچ اگر اس کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت میں آسمان سے زمین پر گراتا اور بار بار گراتا. 100 سال اس کی عمر تھی، روزانہ بار بار وہ آسمان سے زمین پر گرایا جا رہا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے. اگر 100 سال تک یہ عمل اس پر دہرایا گیا، بار بار گرایا گیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جب وہ قیامت کو دیکھے گا اس عمل کو بھی حقیر جانے گا. لحق رہا یوم القیامہ، حقیر جانے گا. ملائکہ اپنی صدیوں کی عبادت کو حقیر جانیں گے. ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. تو یہ قیامت کا وقوع کتنا ہولناک اور شدید. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمانوں کو کھولا جائے گا پس وہ ہو جائیں گے دروازے.
وسيرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وسيرت اور چلایا جائے گا، سیرت سیر، سیر کا معنی چلنا، اور سیرت چلایا جانا، اسی سے سیارے جو چلتے ہیں، اور آج کی لغت میں گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں کیونکہ وہ چلتی ہے۔ سیرت الجبال، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، جبال جبل کی جمع، فکان سرابا، اور یہ جبال بھی پہاڑ بھی سراب بن جائیں گے۔ سراب، سراب آپ جانتے ہیں، گرمی کی شدت ہو اور آپ جا رہے ہیں کسی صحرا میں پیاسے، ہلکان پیاس سے، اور آپ کو دکھائی دے کہ ایک میل آگے پانی نظر آ رہا ہے، چمک نظر آ رہی ہے پانی کی، وہ سراب ہے۔ آپ خوش ہو گئے، جب قریب پہنچے پانی نہیں ہے، سراب، دھوکہ، وہ ریت کی چمک آپ کو پانی دکھائی دے رہی۔ بعض اوقات یہ کیفیت سڑکوں پر نظر آتی ہے، آپ چلے جا رہے ہوں تو 1-2 میل کے فاصلے پر آپ کو ایک چمک نظر آئے گی، لگے گا جیسے آگے پانی کا بحیرہ موجود ہے، قریب پہنچے کچھ بھی نہیں۔ جب قیامت کا چہرہ دکھائی دے گا پہاڑوں کو، تو پہاڑ بھی مختلف کیفیت ہیں، ان کا چلنا بھی مذکور ہے، روئی کے گالوں کی طرح اڑنا بھی مذکور ہے، اور پہاڑ کا متحرک ہونا بھی مذکور ہے۔ لیکن لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے پہاڑ موجود ہیں لیکن ہوں گے سراب، قریب آئیں گے پہاڑ موجود نہیں۔ یہ چیز بھی ایک ہیبت کا ذریعہ کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکان سراب ہے، وہ سراب بن جائیں گے، بے حقیقت چیز جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، نظر آئے گا پہاڑ ہے، قریب ہوں گے کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پہاڑوں کے منظر مختلف جو ہیں وہ بیان ہوئے، اور یہ آخری چیز یہ سراب ہے کہ بالکل یہ وہ لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ہیں، کہ پہاڑ جو جہاں وہ رہتے ہیں ان کا مسکن ہے، جن سے وہ مانوس ہیں، چڑھتے اترتے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو پہاڑ بھی سراب بن جائیں گے، اور بالکل جب دیکھیں گے کہ شاید پہاڑ موجود ہیں لیکن سراب، کچھ موجود نہیں ہے، سب صاف ہو چکا ہے۔ یعنی قیامت کا چہرہ دیکھ کر پہاڑ بھی اڑیں گے، پہاڑ بھی حرکت میں آ جائیں گے، پہاڑ بھی اس طرح زمین ان سے صاف ہو جائے گی کہ ایک سراب باقی رہ جائے گا، اور پہاڑوں کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ٹائم ہے؟ ان جہنم کانت مرصاد، ان وہی حرف تاکید، بے شک بلا شبہ جہنم مرصاد ہے، رصد سے بمانا گھات لگانا، جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، جہنم گھات میں ہے، کسی دھوکے میں مت رہنا۔ شاید تم یہ سمجھو کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے، نہیں، اگر جہنم کے مستحق ہو تو جہنم ایسی گھات میں ہے کہ اس میں تم گر کر رہو گے۔ کفار، مشرکین، اہل بدعت، جس کی جیسے جرائم ہیں، ان جرائم کے بقدر جہنم ان کے گھات میں، اور کوئی بچ نہیں پائے گا، بچ نہیں نکلے گا۔ یعنی یہ اس دن کی ایک ہولناکی اور شدت ہے کہ جہنم بھی گھات میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا علم، اس سے کون وجل رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ذرا قفوہم، ان سب کو روک لو، پھر کون چل پائے گا؟ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے، ایک سائق، دوسرا شہید۔ سائق کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کو ہانک کر آگے بڑھانا، ہانک کر آگے لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرف، اور جو اس کا ٹھکانہ اس کی طرف، اور شہید اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس کا عمل کیسا تھا، عقیدہ، کردار کیسا تھا۔ تو کون بچ سکے گا؟ جہنم بھی گھات میں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی، ملائکہ کی ڈیوٹی بھی، کون بچ سکے گا؟
تو بلا شبہ جہنم مرصاد ہے، گھات میں، اس وقت بھی گھات میں۔ علماء نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ جہنم بن چکی، پیدا ہو چکی، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کمال مہربانی، یہ نہیں کہا کہ جہنم پیدا کریں گے، جہنم پیدا ہو چکی، جنت بھی پیدا ہو چکی، تاکہ ہمارے لیے خوف اور جنت کے طمع اور امید کے امکان اور بڑھ جائیں کہ جہنم بن چکی، ہم سوچیں، اور جہنم گھات میں یہ سوچیں، اور جہنم سے بچاؤ کی تدبیریں کریں، اور جنت پیدا ہو چکی اس کو سوچیں، اور جنت کی طلب اور اس کے حصول کے لیے محنت کریں، جدوجہد کریں اور عمل کریں۔ تو جہنم اس وقت بھی موجود ہے اور پیدا ہو چکی۔ ان جہنم کانت مرصادا، بلا شبہ جہنم جو ہے وہ مرصاد ہے، گھات میں ہے، اب بھی موجود ہے، اور جو جہنم میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں وہ جہنم میں جا کر رہیں گے اور کوئی بچ نہیں سکے گا۔ للطاغین مآبا، طاغین، طاغی کی جمع یعنی باغی اور سرکش لوگ، سرکشی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرانے والے، احکام پر سرکشی کرنے والے، ان کے لیے للطاغین، سرکش قسم کے لوگوں کے لیے مآبا، ٹھکانہ ہے یہ طاغین کے لیے۔ جو طاغین ہیں، سرکش لوگ ہیں، بغاوت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے فرامین سے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے بغاوت اختیار کرنے والے، اصل طاغین یہ طغیانی سے، اور لفظ ہماری لغت میں استعمال ہوتا ہے طغیانی۔ طغیانی کب کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز حد سے بڑھ جائے۔ عام طور پہ جب سیلاب آتا ہے، دریاؤں میں طغیانی آ گئی، مانا دریا کی ایک حد مقرر ہے، پانی اس حد تک رہے گا تو معاملہ ٹھیک ہے، درست ہے، پانی اونچا ہوگا وہ طغیانی، پھر وہ سیلاب کی شکل بن سکتی۔ تو بندوں کی ایک حد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں رہنا، اس کی عبودیت اختیار کرنا، اور اگر ان امور میں سے کسی امر میں اپنی حد سے بڑھے گا تو یہ طغیانی۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ حَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ طغیانی اختیار کرے گا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی سے لفظ طاغوت ہے، جس کا معنی کسی کو اس کی حد سے بڑھانا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے تو وہ طاغوت، اس کو آپ نے طاغوت بنا دیا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، اور آپ نے اسے اس کی حد سے بڑھا دیا۔ رسول اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرو گے تو اس کو آپ نے طاغوت بنا دیا۔ اطاعت اللہ کے رسول کا حق ہے، کسی مخلوق کا نہیں، کسی انسان کا نہیں، نہ باپ دادوں کا، نہ کسی بڑے چھوٹے کا۔ تو آپ کسی کے سر پہ پورے دین کی عمارت اگر رکھیں گے، قائم کریں گے، تو اس کو آپ نے اس کی حد سے بڑھا دی، اور یہ طاغوت جس کے بڑے ہولناک احکام ہیں۔ تو للطاغین مآبا، طاغین کے لیے، سرکشوں کے لیے، اپنی حد سے بڑھنے والوں کے لیے، طغیانی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ ٹھکانہ ہے جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، لابثین ٹھہرنے والے ہوں گے، لابثین ٹھہرنے والے، لام با سا اس کا مادہ ہے، ٹھہرنے والے ہوں گے، فیہا اس میں یعنی جہنم میں، احقابا مدتوں یعنی کئی زمانے، احقاب یہ حقبتوں کی جمع ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ حقبہ کا کم از کم جو ہے وہ دورانیہ 80 سال ہے، اور جہنم میں ایک حقبہ نہیں بلکہ احقاب رہیں گے۔ قیامت کا احقاب یہ ہے کہ ایک حقبہ ختم ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا، دوسرا ختم ہوگا، تیسرا شروع ہو جائے گا، اور یہ معاملہ لامتناہی، لامحدود ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے خلود کے معنی میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور احقاب رہیں گے، اس میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ احقاب یعنی حقبۃ بعد حقبہ، ایک دورانی میں دوسرا دورانی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں،
اور جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، ہمیشہ جاری اور قائم رہے گا، اعقاب. یہ تفسیر کب ہوگی؟ جب لابسین ٹھہرنے ہونے سے مراد مشرکین اور کفار ہوں. کفار نے جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، مشرکین نے بھی جہنم میں ہمیشہ رہنا. لیکن اگر مراد عام نافرمان ہو، کلمہ گو ہو، صاحب توحید ہو، مگر گناہ گار بھی ہو، تو پھر احکام کا معنی کچھ زمانے، کچھ مدت. کتنے؟ اس کی تعین نہیں، جتنی اللہ چاہے. تو احکام کا معنی خلود بھی ہے جب مراد اہل کفر ہوں، اہل شرک ہوں، اور احکام کا معنی ایک مدت محدود. کتنی وہ معلوم نہیں. جب مراد کیا ہو لابسین سے، وہ لوگ مراد ہوں جو کلمہ گو ہیں اور توحید اپنانے والے ہیں لیکن معصیتوں کا شکار، تو وہ کئی زمانے رہیں گے. کتنے زمانے؟ وہ اللہ کے علم میں، ان کو کوئی نہیں جانتا. یہ بات بالکل شرعی حقائق سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معصیتوں کی جو کالک ہے جسموں میں اس کو جلائے گا جہنم میں. کتنا عرصہ؟ جتنا اس کا علم. جب جہنم کی آگ اس معصیت کو جلا دے گی اور بندہ پاک صاف ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جنت کی طرف منتقل کرے گا. مگر دورانیہ اس کا کیا ہے وہ معلوم نہیں. تو احقاب مدتوں، دو تفسیریں. ایک احقاب کا معنی مستقل، ہمیشہ دائمی طور پہ. کب؟ جب مراد اس سے لابسین سے اہل کفر اور اہل شرک ہو. یا پھر احقاب کا معنی ایک مدت محدودہ، جب مراد اس سے لابسین سے وہ لوگ ہوں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، ایماندار ہیں، لیکن معصیتوں کا شکار تھے. لیکن ان کی مدت محدود نہیں، وہ اللہ کے علم میں اللہ ان کو کتنا عرصہ رکھے اور کب جہنم سے سزا پوری کر کے نکالے. لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا، نہیں چکھیں گے. یذوقون ذوق، ذائقہ، چکھنا. فلاں چیز ذائقے دار ہے، فلاں کا ذائقہ گندا ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے. تو یہ ذوق ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. لا یذوق، نہیں چکھیں گے. فیہا، اس میں یعنی جہنم میں، بردن، نہ تو ٹھنڈک، ولا شراب، اور نہ پانی. یعنی شراب کوئی مشروب پینے کی چیز، عام طور پہ شراب، پانی یا کوئی بھی مشروب، کوئی پینے کی چیز حاصل نہیں ہوگی جہنم میں. نہ ان کو برد حاصل ہوگی نہ شراب. برد جو ہے ٹھنڈک، اس کا اصول تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ہے برد النوم، نیند کی ٹھنڈک. ایک انسان اگر نیند نہ آئے ایک دن دو دن بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر نیند آ جائے اٹھے تو پھر وہ راحت میں، ٹھنڈک میں آ جاتا ہے. یہ برد النوم، یہ اصطلاح معروف ہے لغت عرب میں. مانا نیند نہیں آئے گی، برد النوم. ایک ہے برد الظل، سایہ کی ٹھنڈک، دیوار کا سایہ، درخت کا سایہ. جہنم میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. برد النوم اور برد الظل. اور ایک ہے برد الریح، ہوا کی ٹھنڈک، کوئی ہوا نہیں ہوگی. فی سموم وحمیم وظل من یحموم، ہوائیں بھی گرم، پانی بھی گرم، اور سائے بھی گرم. ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. لا یذوقون فیہا بردن، نہیں چکھیں گے فیہا اس جہنم میں، بردن ٹھنڈک، ولا شراب، اور نہ کوئی پینے کی چیز. کیا چکھیں گے؟ الا حمیما وغساقا، مگر، یہ استثناء ہے، مگر حمیم اور غساق. حمیم کا معنی گرم پانی کھولتا ہوا، اور غساق کا معنی جہنمیوں کی پیپ. ان کے جسموں کو جلایا جائے گا اور ان کی جو پیپ نکلے گی زخموں سے اور جلنے کی، وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ ایک مقام پر جمع کی جائے گی اور وہ پیپ اہل جہنم کو پینے کے لیے پیش کی جائے گی. والعیاذ باللہ. لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ شراب، پانی، مشروب. الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور پیپ کے. جزاء وفاقا، جزاء یہ بدلہ ہے
جزان مصدر منصوب ہے، اس کا فعل محذوف ہے، عامل محذوف ہوتا ہے، یعنی جازیناہم جزاءً مفعول بن جائے گا اس کا. جزاءً بدلہ ہے وفاقہ پورا کا پورا مکمل، کسی ظلم کے بغیر. انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. چنانچہ پورا بدلہ ہے تمہارے اعمال کے بقدر. اعمال میں کفر ہے، اعمال میں شرک ہے، اعمال میں بدعت ہے، اعمال میں معصیت ہے، گناہ ہے، ان اعمال کے بقدر پورا پورا بدلہ ہے. کفر اور شرک ہے، اس کا بدلہ جہنم کا خلود ہے، ہمیشگی اور شدید ترین عذاب کے ساتھ. جزاء وفاقہ، بدلہ ہے پورا پورا جو تمہارے اعمال کے موافق ہوگا. جیسے عمل ہوں گے ویسا بدلہ، جتنے عمل ہوں گے اتنا بدلہ ہوگا. جزاء وفاقہ.